یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے نسل انسانی کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا اور دونوں کے حقوق و فرائض متعین فرما دیے. بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، البتہ ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہے، لیکن مغرب کی دجالی تہذیب نے اس نظام کو تل پٹ کر دیا. مرد اور عورت نے اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر دوسرے کے دائرہ کار میں داخل ہونے کی کوشش کی اور فرائض اور حقوق کو غیر فطری انداز میں تبدیل کر دیا. وہ صنفی فرق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اسے مٹانے کی کوشش کی. اسلام عدل کا سب سے بڑا علم بردار ہے اور الہامی تعلیم کے مطابق حقوق و فرائض کی تقسیم تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. میاں بیوی کے اچھے تعلقات اور ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا انحصار حقوق و فرائض نصف نصف کرنے پر نہیں بلکہ عدل قائم کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت ان کے اپنی اپنی طبی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق بنائی ہے. ان کی ذہنی ساخت کا بھی ان کی فطری ذمہ داریوں سے گہرا تعلق ہے. مغرب نے جب ان فطری تقاضوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو گھر کا ادارہ ایسے زمین بوس ہو گیا جیسے کچی دیواریں آسمانی یا زمینی آفات سے زمین بوس ہوتی ہیں. آج مغرب میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ بچے جوان ہوتے ہی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں یوں جدا ہوتے ہیں جیسے بلی یا دیگر جانوروں کے بچے بڑے ہو کر اپنی اپنی راہ لیتے ہیں. بوڑھوں کو اولڈ ہاؤسز میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں وہ زندگی کے دن پورے کرتے ہیں. لہذا معاشرہ انتشار کا شکار نظر آتا ہے. اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد خاندان کا سربراہ اور کفیل ہوتا ہے. وسائل مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. عورت ان وسائل کو بچوں کی نگہداشت اور پرورش پر صرف کرے گی. پھر یہ کہ ایک طرف مرد کو نگران بنایا تو دوسری طرف والدین کی خدمت کے حوالے سے ماں کے حقوق باپ سے 3 گنا زیادہ بتائے. یہ طرز حیات اور نظم اپنانے والا گھرانہ دنیاوی دولت کی کمی کے باوجود خوش و خرم اور پرسکون ہوگا. ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت کے جذبات رکھتا ہو. روپیہ اور ڈالر مصنوعی چمک دھمک تو ضرور پیدا کرتے ہیں مگر ذہن کو سکون اور دل کو حقیقی راحت نہیں پہنچا سکتے. کاروباری مسائل سے الجھا ہوا لین دین پر لڑتا جھگڑتا مرد جب گھر پہنچتا ہے تو اسے خانسامے اور ویٹر کی اجڑتی خدمت جو میسر آتی ہے وہ جذبات اور احساسات سے خالی ہوتی ہے. دوسری طرف عورت جب خود ساختہ کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہے اور تلاش معاش میں بازاروں اور دفاتر کا رخ کرتی ہے تو جو چیز وہ سب سے پہلے کھو دیتی ہے وہ اس کی نسوانیت اور نزاکت ہے. مزید برآں پردے کا اہتمام جو حیا کا مضبوط قلعہ ہے وہ ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ہو جاتا ہے. مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول جو فتنہ پیدا کرتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے اور وہ معاشرے میں جو بھیانک نتائج دیتا ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 گوشوں میں سے سیاسی اور معاشی گوشوں میں مغرب ہم پر حتمی فتح حاصل کر چکا ہے۔ سیاسی سطح پر ہم جمہوریت کے کمبل میں لپیٹے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ظلم و ستم اور بے انصافی کا شکار ہو رہے ہیں، اور معاشی سطح پر سود کے لین دین سے ہمیں دنیا میں ہی شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ البتہ معاشرتی سطح پر ہم میں ابھی کچھ دمخم نظر آتا ہے۔ ابھی نہ مردوں کی اکثریت کی عقل پر اتنا دبیز پردہ پڑا ہے کہ غیرت و حمیت کا نام و نشان ہی مٹ جائے، اور نہ ہی عورتوں کی اکثریت خود کو مکمل طور پر بے حیائی کے سیلاب کے حوالے کر چکی ہے۔ صحیح صورتحال کا نقشہ کشی کرنا ہو تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مردوں کی غیرت و حمیت بری طرح زخمی ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر زخم کو مدمر کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو بیچاری غیرت و حمیت جانبر نہ ہو سکے گی۔ اس طرح عورتوں کی بے پردگی نے حیا کو ایسے کچے جھونپڑے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ مغرب کی طرف سے اٹھائی گئی آندھیوں اور طوفانوں کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب نے آج اس محاذ پر سوشل انجینئرنگ پروگرام، دیگر خوشنما ناموں اور پرفریب نعروں کے ساتھ مختلف NGOs اور ایجنٹوں کے ذریعے زوردار حملہ کر دیا ہے۔ اس کے حملے کا انداز ایسا ہے جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی و مذہبی جماعتیں اور تنظیم امر بالمعروف و نہی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مغرب کی اس یلغار کو روکیں اور اپنے معاشرتی نظام کو بچائیں۔ معاشرتی نظام بچ گیا تو اسی صورت میں ہم مستقبل کی ایسی نسل تیار کر سکیں گے جو مغرب کے اٹھائے ہوئے اس طوفان کے راستے میں چٹان بن جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنا دینی فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔